الحمدللہ وقفا ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک پہ میں آپ سے محو گفتگو ہوں، اس کا تعلق روزے سے ہے کہ روزہ ان امور سے نہیں ٹوٹتا، رہا یہ کہ اس سے مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، اس ٹاپک سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ روزہ ان امور سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ جو عام غلط فہمیاں عوام الناس میں پائی جاتی ہیں، آج اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچانک آپ جا رہے ہیں تو کوئی مکھی یا اس طرح کا کوئی چھوٹا چیز آپ کے منہ میں چلی جاتی ہے تو اس سے آپ کے روزے میں حلق میں چلی جاتی ہے تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اسی طرح غبار ہو، جو گرد و غبار ہوتا ہے، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے کا ہو یا جھاڑو دینے والے کا ہو، یہ اڑ کر ہوا کی وجہ سے آپ کے حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح دھواں جو ہوتا ہے اور اس دھوئیں کا آپ کے منہ میں چلے جانے سے بھی روزہ، وہ دھواں یا گرد و غبار، اسی طرح اگر کسی نے اگربتی وغیرہ خوشبو کے لیے سلگائی، اس کا دھواں بھی آپ کے منہ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اس نے کسی شخص نے منہ قریب کر کے دھواں کو ناک سے کھینچا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی، سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے نہ صرف روزہ ٹوٹے گا بلکہ جان بوجھ کر کرنے سے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے بات کرتے ہوئے کسی شخص کے منہ سے تھوک آئی اور ہونٹ جو ہیں وہ اس کے تر ہو گئے تھوک کی وجہ سے، پھر یا منہ میں راگ ٹپکا اور جو تار اس کا ہوتا ہے وہ اگر نہ ٹوٹا ہو، جو منہ سے نکلتی ہے اس کو بھی نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اس صورت میں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ گیا، اور اس صورت میں بھی اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اب ایک بہت عام مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دیں کہ سویا تھا یا خواب دیکھی، دن کو سویا خواب دیکھی یا رات کو تو احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا غیبت کی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ غیبت کرنا بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے مگر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔
اسی طرح کوئی شخص رات کو ناپاک ہو گیا، جنابت ہو گئی، تو اس صورت میں صبح ہو گئی تو جنابت میں پورا دن رہا تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا، نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ اور حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنابت جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا رہا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فلمیں دیکھنا، گانے سننا، یہ بغیر رمضان میں بھی گناہ ہے اور بدرجہ اولا گناہ ہے، مگر اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح الٹی آئی، اور الٹی یا قے جسے کہتے ہیں اردو میں، منہ بھر کے قے آنے سے روزہ اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا، چاہے منہ بھر کے بھی آ جائے۔ اس کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ قے میں روزہ دار کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی نے خود الٹی نکالی ہو، اور تیسری زیادہ ہو، یعنی منہ بھر کے کیا ہو۔ اور ان 3 صورتوں کو اگر اختیار کرے گا بندہ کہ اس نے جان بوجھ کر قے نکالی ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حال اگر خود ہی الٹی آ جائے اور اس نے الٹی باہر نکال دی ہے، کر دی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر کسی بھائی کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، اس کا کوئی مسئلہ ہو، تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔